وہ نکرانی نہیں تھی، میری ماں تھی۔ ایک دن میں اور زاہد صاحب آفس کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ میں نے ان کے ہمہ وقت کے بجھے بجھے سے رویے کی وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگے، مجھے آج مرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاہت اتر آئی تھی۔ پھر کہنے لگے، میں ہمیشہ سے ہی بدتمیز رہا ہوں۔ بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد، کھانا کھاتے ہوئے نخرے، اور وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ کھانا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا، کھانا کھایا، کپڑے پہنے یا جوتوں کے تسمے بند کیے ہوں۔ باپ کا تو مجھے صرف نام ہی ملا، نہ کبھی اس کی صورت دیکھی اور نہ پیار۔ بھائی کا سہارا کیا ہوتا ہے اور بہن کی محبت کیا ہوتی ہے کچھ معلوم نہیں۔ پرائمری، مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بستہ، غرض تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا تھا، مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتا کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں پڑی ہیں اور بستہ بڑی نفاست سے میز پر پڑا ہے۔ مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا، مگر میں نہیں پیتا تھا، لیکن جب صبح اٹھتا تو لبیں شیریں اور منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا۔ پہلے پہل تو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا تھا۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ میں پر کمبل ڈال دیا گیا ہے۔ سردی نہ لگے، مجھے ہمیشہ گھر میں 2 ہی چیزوں سے چڑ رہی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا، مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے دیکھے اور نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے، اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا جس سے مجھے چڑ تھی۔ جب بھی مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے سے دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچتا ہے۔ مجھے یاد ہے کالج میں داخلہ کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھے۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری ماں کی آنکھ کھلی اور گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ذرا مزید غور کرنے پر یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گٹی گٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کرتی رہی اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہیں ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ آسمان والی ثریا کی بائی کی شادی ہے تو اس نے کہا ہے کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈال رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ من میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر ایف اے مکمل ہوا اور ادھر آفس میں کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوری شکر پاڑے لا کر محلے میں بانٹے۔ ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا، تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں چارپائی سے لٹکائے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں ماں ماں، اٹھ، بھوک لگی ہے۔ ماں چیخ چیخ کر رویا، 1000 منتیں اور ترلے کیے، مگر شاید ماں اب کی بار اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیارے غیر میں آ کر میں اپنا سارا کام خود کرتا ہوں تو سوچتا ہوں میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش و سکون دیا وہ میری ماں تھی، نوکرانی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے زاہد کے 2 موٹے موٹے آنسو رخساروں پر بہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کے بھی والدین حیات ہیں سب کے والدین کو ایمان صحت کے ساتھ خوش رکھے، اور جن کے والدین وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ پوسٹ اچھی لگے تو دوسروں کو بھلائی کے لیے شیئر کریں۔